روح آسمانوں سے آئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح آسمانوں سے آئی ہے. اللہ نے روح کی غذا کا انتظام بھی آسمانوں سے قرآن کی صورت میں کیا ہے. جسم مٹی سے، روح آسمانوں سے، تو اس کا انتظام مٹی سے، روح کا انتظام تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آسمانوں سے. اب مسلمان وہ ہے جو جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو روح کی بھی غذا کا انتظام کرتا ہے. صرف جسم کو پال لینا، جسم کو بڑھا لینا، یہ تو کافر بھی کرتا ہے. جسم کو تو کافر بھی پالتا ہے، ناشتہ وہ بھی کرتا ہے، رات کا کھانا ہم سے اچھا کھاتا ہے. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف جسم کو نہ پالے. قیامت کے دن جسم نہیں تلیں گے، اللہ کے ہاں جسم کا وزن نہیں ہوگا. ایک صحابی درخت پہ چڑھے اور ان کی پنڈلی نظر آ گئی. باقی صحابہ مسکرا پڑے. پنڈلی کمزور سی تھی، بہت کمزور تھی. تو صحابہ مسکرا پڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اتنی کمزور سی پنڈلی ہے اس کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جس پنڈلی کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو کہ اتنی کمزور سی ہے، قیامت کے دن اللہ میری اس صحابی کی پنڈلی کو جب تولیں گے، وزن کریں گے، اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. کیوں؟ کہاں سے وزن آیا؟ وہ ایمان کا وزن ہے، وہ نیکی کا وزن ہے، وہ دین کا وزن ہے. اللہ کے ہاتھ جسم نہیں تلے گا قیامت کے دن، ایمان تلے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، تصور نہیں تھا، کسی زمانے میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان کی زندگی ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو، مسلمان کا گھر ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو، مسلمان کی دکان ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو، مسلمان کا کاروبار ہو، اس کی زندگی کا آغاز ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو. اس کا تصور نہیں تھا. مسلمان جسم کا ناشتہ بعد میں کرتے تھے، روح کا ناشتہ تلاوت کے ذریعے سے پہلے کیا کرتے تھے. مسلمان مائیں بہنیں گھروں میں چولہا نہیں جلاتی تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی. پہلے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، پھر چولہا جلتا تھا، پھر ناشتہ بنتا تھا. اور جب مسلمان فجر کی نماز پڑھ کے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، نبی کی دعا کو اپنے سینے سے لگا کے، میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے صرف نماز کا ثواب نہیں ملتا، اس کو صرف نماز کا ثواب نہیں ملتا. میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نماز کا ثواب بھی گھر لے کر جاتا ہے، اپنی جھولی برکتوں سے بھر کے لے کے جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ میرے اس امتی کی زندگی میں برکت دے دے، میرے اس امتی میں برکت دے دے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے. جب فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے ہمارا مسلمان جب کاروبار کی طرف جاتا تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا، اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دیا کرتے تھے. جب سے فجر کا رواج ختم ہوا، قرآن کی تلاوت کا مزاج ختم ہوا، تو میرے بھائیوں آج آپ کے سامنے ہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے، چلتا کاروبار بیٹھ جاتا ہے. قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق روزانہ کی بنیاد پہ ہو. قرآن کریم میں کتنی منزلیں؟ 7. پورے قرآن کریم میں 7 منزلیں. یہ 7 منزلیں کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا. مسلمان ہفتے کو قرآن شروع کرتے تھے، جمعے کو ختم، جمعے کو شروع کرتے تھے، جمعرات کو ختم. یہ مسلمانوں کا معمول تھا کہ 7 دن میں اللہ کے کلام کو ختم کر دیا کرتے تھے. اور حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری خواتین، مرد تو مرد، ہماری گھر کی خواتین، بلکہ گھر کی نہیں، کاندلا بستی کی خواتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سب کی سب قرآن کی حافظت تھی. ہماری گھر کی خواتین قرآن کی حافظت تھی. فرمایا
ہماری گھر کی خواتین کچن کا کام بھی کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، گھر کی صفائی بھی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین روزانہ 5-6 پارے حفظ پڑھ لیا کرتی تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب میرے والد صاحب مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بولنا شروع کیا تو میرے والد صاحب کو بچپن سے قرآن کا ایک پاؤ حفظ یاد تھا۔ جس گھر میں ماں کچن میں صفائی میں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے گود میں کھلاتے ہوئے ہر وقت جب قرآن پڑھے گی تو ظاہری بات ہے بچے نے قرآن ہی پڑھنا ہے۔ آج ماں باپ اردو بولتے